تو پاکستان سٹاک ایکسچینج میں آج کل کافی ہلچل ہے. ایک طرف تو یہ تجارتی حجم ہے، یعنی والیوم، شیئرز کی خرید و فروخت نا، اس نے نئے ریکارڈ بنائے ہیں. خاص طور پہ وہ 16 اکتوبر 2025 کو ایک دن میں 3,64,740 ملین شیئرز. بہت بڑی تعداد ہے یہ. جی بالکل. اور دوسری طرف مارکیٹ میں پھر سے یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ پاکستان شاید دوبارہ MSCI ایمرجنگ مارکیٹس انڈیکس میں چلا جائے. درست کہا آپ نے. اصل میں آج کی ہماری گفتگو کا محور ہی یہ موضوع ہے. ہمارے پاس کچھ ذرائع ہیں، جیسے مارکیٹ پر کچھ آڈیو تبصرے ہیں اور AKD سیکیورٹیز کی ایک رپورٹ بھی ہے نومبر 2025 کی. تو ان کی مدد سے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ MSCI انڈیکس میں پاکستان کا ماضی کیسا رہا ہے، خاص طور پر وہ جو 2017 میں ہوا تھا ایمرجنگ مارکیٹ بننے کا تجربہ، وہ کیا سکھاتا ہے اور مستقبل میں کیا امکانات نظر آتے ہیں، اور ساتھ ہی یہ جو غیر معمولی ہجوم نظر آ رہا ہے آج کل، اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے، اس پر بھی بات کریں گی. ٹھیک. تو مقصد یہ ہے کہ ماضی کو دیکھتے ہوئے آج کا تجزیہ کریں، ہے نا، اور سمجھیں کہ آگے کیا ہو سکتا ہے. چلیں شروع کرتے ہیں MSCI کی درجہ بندی اور پاکستان کے وہ پرانے تجربے سے. اچھا، پہلے تو یہ کہ یہ MSCI ہے کیا؟ مورگن سٹینلی کیپٹل انٹرنیشنل یہ ایک عالمی ادارہ ہے جو دنیا کی سٹاک مارکیٹس کو آپ سمجھیں مختلف کیٹیگریز میں رکھتا ہے، جیسے اسٹینڈ الون، فرنٹیئر اور ایمرجنگ مارکیٹس. پاکستان کافی عرصہ فرنٹیئر مارکیٹ میں رہا ہے اور اب بھی وہی ہے. 2015 کے آس پاس اس فرنٹیئر انڈیکس میں پاکستان کا وزن حصہ کوئی 5 سے 7% تھا، جو کافی تھا. جیسا کہ کسی نے کہا بھی تھا کہ چھوٹے تالاب میں بڑی مچھلی. تو اس وجہ سے ٹیمپلٹن فنڈ جیسے بڑے عالمی فنڈز کی توجہ تھی ہم پر. جی، یہ بہت اہم نکتہ ہے. اسی وجہ سے تو باہر سے سرمایہ کاری آ رہی تھی. پھر 2015 میں اس وقت کی جو حکومت تھی، خاص طور پر وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب، انہوں نے کوششیں تیز کیں کہ پاکستان کو فرنٹیئر سے ایمرجنگ مارکیٹ کا درجہ مل جائے. اس کے لیے کچھ اصلاحات بھی لائی گئیں، جیسے ڈی میوچلائزیشن ہوئی سٹاک ایکسچینجز کی، اور تمام ایکسچینجز کو ملا کر PSX بنایا گیا، پاکستان سٹاک ایکسچینج. اس وقت آپ کو یاد ہوگا CPEC کے ساتھ ساتھ اس کو بھی بڑا گیم چینجر کہا جا رہا تھا. بہت امیدیں تھیں، بہت جوش و خروش تھا. اور پھر مئی 2017 میں وہ اپ گریڈ ہو بھی گیا. ذرائع بتاتے ہیں کہ مارکیٹ میں اتنی تیزی تھی، اتنا جوش تھا کہ کچھ بروکرز تو راتوں کو بھی دفتر میں بیٹھے تھے کہ بس اب باہر سے پیسوں کا سیلاب آنے والا ہے. لیکن ہوا بالکل الٹ. جس دن اپ گریڈیشن ہوئی، KC 100 انڈیکس تھا 53,000 پوائنٹس پر، تاریخی بلندی. اور وہیں سے مارکیٹ نے نیچے کا سفر شروع کیا اور یہ گراوٹ کئی سال چلی، یہاں تک کہ 2020 میں انڈیکس کہاں پہنچ گیا؟ 27,000 تک. جی، 27,000 تک. دیکھیں، اس ناکامی کے وجوہات کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ہوا یہ کہ اپ گریڈیشن کی خوشی میں ایک بنیادی بات نظر انداز ہو گئی. جیسے ہی پاکستان ایمرجنگ مارکیٹ بنا، وہ فرنٹیئر مارکیٹ انڈیکس سے تو نکل گیا نا. اچھا. اس کا فوری نتیجہ کیا ہوا کہ وہ فنڈز جو صرف فرنٹیئر مارکیٹس میں پیسہ لگاتے تھے، ان کو پاکستان سے نکلنا پڑا لازمی طور پر، کیونکہ اب پاکستان ان کے لیے اہل ہی نہیں رہا تھا. دوسری طرف امید تھی کہ نئے ایمرجنگ مارکیٹ فنڈز آئیں گے، مگر وہ نہیں آئے. وہ کیوں نہیں آئے؟ وہ اس لیے نہیں آئے کیونکہ ملک میں آپ دیکھیں سیاسی غیر یقینی بڑھ رہی تھی، حکومت کی تبدیلی کی باتیں ہو رہی تھیں. تو جو سمارٹ منی ہوتی ہے نا، وہ تجربہ کار سرمایہ کار جو حالات کو بھانپ لیتے ہیں، انہوں نے انتظار کرنا بہتر سمجھا کہ پہلے صورتحال واضح ہو جائے. یعنی ایک طرف سے پیسہ نکل گیا اور دوسری طرف سے آیا ہی نہیں، یہ چکر تھا. بالکل یہی ہوا. نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان ایمرجنگ مارکیٹ انڈیکس میں شامل تو ہو گیا، لیکن اتنے بڑے انڈیکس میں ہمارا وزن، ہماری حیثیت بالکل نہ ہونے کے برابر رہ گئی. شاید 0.01% یا 0.02% بس. اوہ خدایا. تو گویا ہم بڑے تالاب میں ایک بہت ہی چھوٹی مچھلی بن گئے، عالمی سرمایہ کاری کے نقشے سے تقریباً غائب ہی ہو گئے. اس سارے عمل کا نتیجہ پھر کیا نکلا؟ سرمایہ ملک سے باہر جانے لگا، آؤٹ فلو. زر مبادلہ کے ذخائر پر دباؤ پڑا، روپیہ گرنا شروع ہوا، مہنگائی بڑھی اور پھر شرح سود بڑھانی پڑی. تو یہ ایک پورا منفی چکر شروع ہو گیا تھا. آخر کار کچھ عرصے بعد MSCI نے کہا بھائی آپ واپس فرنٹیئر مارکیٹ میں ہی جائیں، ڈاؤن گریڈ کر دیا.
تو 2017 کا سبق مطلب یہ تھا کہ صرف بڑے تالاب میں کودنا کافی نہیں، یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ وہاں تیر بھی پائیں گے یا نہیں، اور پرانے تالاب سے نکلنے کا اثر کیا ہوگا۔ ایک ذریعے میں وہ کہاوت بھی تھی، جہنم میں حکمرانی کرنا جنت میں غلامی کرنے سے بہتر ہے۔ جی کچھ ایسا ہی ہے۔ شاید فرنٹیئر میں نمایاں رہنا بہتر تھا بجائے ایمرجنگ میں جا کر گمنام ہونے کے۔ اب تشویش کی بات یہ ہے کہ ذرائع کہہ رہے ہیں تقریباً وہی لوگ، وہی پالیسی ساز پھر سے ایمرجنگ مارکیٹ کے خواب دیکھ رہے ہیں، کہیں تاریخ پھر سے نہ دہرائی جائے۔ یہ خدشہ بالکل درست ہے، اور اسی لیے ماضی کے اس تجربے کو سامنے رکھنا بہت ضروری ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ آج کل کیا ہو رہا ہے اور یہ ایمرجنگ مارکیٹ کی باتیں دوبارہ کیوں شروع ہوئی ہیں۔ AKD سیکیورٹیز کی جو تازہ رپورٹ ہے نومبر 2025 کی، وہ کچھ دلچسپ باتیں بتا رہی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق نومبر کا جو جائزہ ہوا ہے MSCI کا، اس میں فرنٹیئر مارکیٹ انڈیکس میں پاکستان کا وزن بڑھ گیا ہے، 4.9% سے بڑھ کر 7.7% ہو گیا ہے۔ اچھا، یعنی فرنٹیئر مارکیٹ جہاں ہم پہلے بڑی مچھلی تھے، وہاں اب ہم اور بڑے ہو گئے ہیں۔ اس 7.7% وزن کا عملی مطلب کیا ہے؟ مطلب سرمایہ کاروں کے لیے؟ جی آپ نے صحیح سمجھا۔ عملی مطلب یہ ہے کہ جو عالمی فنڈز MSCI فرنٹیئر مارکیٹ انڈیکس کو فالو کرتے ہیں نا، وہ اب اپنی کل سرمایہ کاری کا نسبتاً بڑا حصہ، یعنی تقریباً 7.7% پاکستانی کمپنیوں میں لگائیں گے۔ یہ پہلے سے زیادہ ہے۔ اور صرف یہی نہیں، رپورٹ یہ بھی بتاتی ہے کہ 8 نئی پاکستانی کمپنیاں اس مین فرنٹیئر مارکیٹ FM انڈیکس میں شامل ہوئی ہیں، جبکہ 3 نکالی گئی ہیں۔ مثال کے طور پر میزان بینک، عسکری بینک، بینک آف پنجاب، یہ اب اس انڈیکس میں ہیں۔ یہ تو بڑے نام ہیں۔ جی، اسی طرح ایک اور انڈیکس ہوتا ہے FM اسمال کیپ، یعنی چھوٹی کمپنیوں والا۔ اس میں 11 پاکستانی کمپنیاں شامل ہوئی ہیں اور 3 نکالی گئی ہیں۔ اور FM اسمال کیپ انڈیکس میں تو پاکستان کا وزن بڑھ کر 11.3% تک چلا گیا ہے۔ ہماری کل 75 کمپنیاں ہیں اس میں اب۔ یہ تو واقعی کافی مثبت پیش رفت لگ رہی ہے۔ رپورٹ مستقبل کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ کیا ایمرجنگ مارکیٹ والی بات میں کوئی وزن ہے؟ رپورٹ کا مجموعی تجزیہ کافی پر امید ہے۔ وہ سمجھتی ہیں کہ KSE 100 انڈیکس میں جو تیزی چل رہی ہے وہ جاری رہ سکتی ہے۔ وجوہات: بہتر معاشی حالات، کچھ سیاسی استحکام اور IMF پروگرام کا چلتے رہنا۔ اور اہم بات یہ کہ رپورٹ کے مطابق پاکستان اب MSCI ایمرجنگ مارکیٹ کے جو معیار ہے نا، ان کے کافی قریب آ گیا ہے، اور ممکنہ طور پر اگلے سال شاید اس میں دوبارہ شامل ہو سکتا ہے۔ اگلے سال؟ جی، رپورٹ کا یہی اندازہ ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو فائدے کیا ہو سکتے ہیں؟ معیاری غیر ملکی سرمایہ کاروں کے ایک زیادہ بڑے پول تک رسائی، اور اگر دنیا میں مالیاتی پالیسی نرم ہوتی ہے، شرح سود کم ہوتی ہیں، تو فنڈز کی آمد بڑھ سکتی ہے۔ البتہ یہ بات پھر وہی ہے، ایمرجنگ مارکیٹ میں ابتدائی وزن غالباً کم ہی ہوگا۔ اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے جب ہم سٹاک مارکیٹ میں یہ ریکارڈ ٹول عجم دیکھ رہے ہیں۔ جیسا میں نے شروع میں کہا، 16 اکتوبر کو وہ 3674 ملین شیئرز، AKD کی رپورٹ میں بھی اس کا ذکر ہے۔ سپٹمبر اکتوبر 2025 میں کئی دن ایسے تھے جب ہجوم بہت زیادہ تھا۔ رپورٹ تو اسے جوڑتی ہے IMF کے جائزوں کی کامیابی کے بعد بڑھتے ہوئے اعتماد سے۔ لیکن یہ ہجوم، یہ بظاہر تو اچھا لگتا ہے، مارکیٹ میں ایکٹیویٹی ہے، گہما گہمی ہے، لیکن کیا اس کی کوئی اور تشریح بھی ہے؟ ہمارے جو آڈیو ذرائع تھے ان میں یہ سوال اٹھا تھا کہ کیا یہ واقعی اعتماد ہے، یا یہ اسمارٹ منی کا مارکیٹ کی اونچائی پر مال بیچ کر نکلنے کا اشارہ ہے، جسے تکنیکی زبان میں ڈسٹریبیوشن کہتے ہیں۔ جیسے 2021 کے بلند ہجوم کے بارے میں بھی کچھ لوگ کہتے تھے۔ اور یہ بھی اہم ہے کہ یہ ہجوم صرف وہ کچرا شیئرز میں نہیں تھا، بلکہ اچھی کمپنیوں میں بھی تھا۔ دیکھیں، یہ اس وقت مارکیٹ کا شاید سب سے بڑا سوال ہے، اور اس کا جواب سیدھا نہیں ہے۔ ٹیکنیکل انالیسز میں نا، ہجوم کو سمجھنے کے لیے 2 بنیادی کانسیپٹ ہوتے ہیں: ایکیومولیشن یعنی جمع کرنا یا خریدنا، اور ڈسٹریبیوشن یعنی تقسیم کرنا یا بیچنا۔ ایکیومولیشن عام طور پر کب نظر آتی ہے؟ جب مارکیٹ نیچے ہوں یا کافی گر چکی ہوں۔ اس دوران شاید مجموعی ہجوم کم ہو، لیکن اگر آپ قیمت کے ساتھ دیکھیں تو اصول یہ ہے کہ اگر قیمت بڑھے تو زیادہ شیئرز کا لین دین ہو، اور قیمت گرے تو کم۔ تو یہ اشارہ ہے کہ کوئی سمارٹ منی خاموشی سے خرید رہا ہے، جمع کر رہا ہے۔ اچھا، اور ڈسٹریبیوشن پھر اس کا الٹ ہے؟ جی بالکل الٹ۔
ڈسٹریبیوشن عام طور پر مارکیٹ کے اوپر جانے کے بعد یا ٹاپ کے قریب نظر آتی ہے۔ یہاں بھی مجموعی حجم اونچا ہو سکتا ہے، لیکن قیمت اور حجم کا تعلق بدل جاتا ہے۔ یہاں اصول یہ ہے کہ اگر قیمت گرنے پر زیادہ شیئرز ہاتھ بدلیں اور قیمت بڑھنے پر نسبتاً کم، تو یہ فروخت کا یعنی ڈسٹریبیوشن کا اشارہ ہو سکتا ہے۔ مطلب اسمارٹ منی اب اپنا مال ان لوگوں کو بیچ رہی ہے جو تیزی کے آخر میں آ رہے ہیں، اور اس دوران اکثر قیمتوں میں بہت اتار چڑھاؤ یعنی والیٹیلیٹی بھی نظر آتی ہے۔ تو آج کل جو ہو رہا ہے وہ کیا ہے، ایکیومولیشن یا ڈسٹریبیوشن؟ جو ایک آڈیو ذریعہ تھا، ان کے تجزیے کے مطابق موجودہ بلند حجم اور مارکیٹ جس سطح پر ہے اس کو دیکھتے ہوئے یہ بظاہر ڈسٹریبیوشن جیسا لگ سکتا ہے۔ لیکن وہ جو خاص پیٹرن ہے نا ڈسٹریبیوشن کا، یعنی قیمت گرنے پر حجم کا واضح طور پر بڑھنا اور قیمت بڑھنے پر کم ہونا، وہ ابھی تک آپ کہیں مکمل طور پر ثابت نہیں ہوا ہے، مستقل طور پر نظر نہیں آ رہا۔ کچھ دن لگتا ہے، کچھ دن نہیں۔ تو صورتحال میں کہوں گی غیر واضح ہے۔ یہ ممکن ہے کہ یہ واقعی اعتماد کا اضافہ ہو، مارکیٹ میں زیادہ لوگ آ رہے ہیں، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ یہ ڈسٹریبیوشن کا شروع کا مرحلہ ہو۔ تو مطلب یہ ہوا کہ یہ جو ریکارڈ توڑ حجم ہے یہ دو دھاری تلوار ہے۔ یہ قیمتوں میں مزید تیزی کی نشانی بھی ہو سکتا ہے، اور ساتھ ہی ایک وارننگ سائن بھی کہ شاید تجربہ کار نکل رہے ہیں۔ بالکل۔ ایک ذریعے میں یہ بات بھی تھی کہ بعض اوقات بڑے کھلاڑی خود حجم بناتے ہیں، قیمتوں کو اوپر لے جاتے ہیں، خاص طور پر کمزور شیئرز میں، تاکہ وہ اپنا مال بیچ سکیں۔ جی، اور اسی سے جڑی بات یہ بھی ہے کہ حجم کا تجزیہ کبھی اکیلے نہیں کیا جاتا۔ اسے ہمیشہ قیمت کی چال، مارکیٹ کا مجموعی رجحان، دوسرے ٹیکنیکل انڈیکیٹرز، ان سب کے ساتھ ملا کر دیکھنا چاہیے۔ یعنی سرمایہ کاروں کو صرف یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ حجم زیادہ ہے، بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ حجم کس قیمت پر آ رہا ہے۔ کیا وہ گرتی قیمت پر بڑھ رہا ہے جو خطرے کی بات ہو سکتی ہے، یا بڑھتی قیمت پر آ رہا ہے جو تیزی کو سپورٹ کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو آج کی اس تفصیلی گفتگو کو اگر سمیٹیں، ہم نے دیکھا کہ MSCI ایمرجنگ مارکیٹس کے ساتھ پاکستان کا معاملہ پیچیدہ رہا ہے۔ 2017 کا تجربہ جب ہم چھوٹے تالاب سے بڑے تالاب میں گئے، وہ ایک سبق آموز ناکامی تھی جس کے معاشی نتائج بھی بھگتے ہیں۔ جی، اب IMF پروگرام، کچھ سیاسی استحکام کی امید، بہتر معاشی اشارے، ان کی وجہ سے نہ صرف فرنٹیئر مارکیٹ میں ہماری پوزیشن بہتر ہوئی ہے، بلکہ ایمرجنگ مارکیٹ میں دوبارہ جانے کے امکانات بھی بظاہر روشن ہیں۔ لیکن اس امید کے ساتھ ساتھ سٹاک مارکیٹ میں یہ ریکارڈ حجم ایک سوالیہ نشان بھی ہے کہ کیا یہ اصل اعتماد ہے یا کچھ اور؟ بالکل۔ خلاصہ یہی ہے کہ ممکنہ فائدے ہیں اگر ایمرجنگ مارکیٹ میں جاتے ہیں، عالمی سرمایہ کاری کے نئے دروازے کھل سکتے ہیں، لیکن خطرات بھی ہیں۔ ایک تو وہی 2017 والی کہانی دہرائے جانے کا ڈر، بڑے تالاب میں چھوٹی مچھلی بننے کا۔ دوسرا خطرہ یہ کہ اگر یہ بلند حجم واقعی ڈسٹریبیوشن نکلا تو یہ مارکیٹ کے لیے اچھا شگون نہیں ہوگا۔ تو آخر میں سننے والوں کے لیے اور ہم سب کے لیے ایک سوچنے کا نقطہ چھوڑ جاتے ہیں۔ ماضی کا تجربہ سامنے ہے، 2017 والا، موجودہ امیدیں، امکانات، رپورٹس بھی سامنے ہیں، اور حجم کے یہ ملے جلے اشارے بھی۔ تو وہ کون سے اہم عوامل یا نشانیاں ہیں جن پر نظر رکھنا سب سے ضروری ہے؟ کیسے پتہ چلے گا کہ اگر پاکستان دوبارہ ایمرجنگ مارکیٹس کی طرف جاتا ہے تو یہ قدم اس بار پائیدار ترقی لائے گا، یا یہ صرف ایک اور اتار چڑھاؤ والے دور کا آغاز ہوگا؟